بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پاکستان ٹی وی۔ آج کل ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑے کٹھن اور تلخ حالات کا سامنا ہے۔ مودی حکومت کی سرکردگی میں ہندو راج کو مسلمانوں پہ تھوپنے کی کوششیں عروج پہ ہیں۔ انتہا پسند تنظیمیں اب برسر عام اور کھلم کھلا مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلان کر رہی ہے۔ انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہری دیوار میں انتہا پسند تنظیموں کا 3 روزہ اجتماع منعقد ہوا، جس میں بار بار اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسلمانوں کو اب گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا اور بھارت کو مکمل ہندو راشٹریہ میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ اعلانات بڑے واضح اور دو ٹوک تھے کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ RSS، بجرنگ دل اور BJP، اس کے جو عملی اقدامات تھے وہ تو شروع دن سے ہی جاری تھے۔ خوف و ہراس اتنا پھیلایا جا چکا ہے کہ مسلمان مسجد نماز پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو سہمے اور ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بلوائی اور دنگا فساد کرنے والا گروہ ان پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ کھلی جگہوں میں، سڑکوں، چوراہوں، پارکوں میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ انڈیا کی فضا اتنی زہر آلود بنا دی گئی ہے کہ کتنے ہی شہروں میں جمعہ کے خطبے کے دوران ہندو گنڈے آ کر نعرے بازی کرتے ہیں۔ عام ہندوؤں میں بھی تعصب اور شدت پسندی پروان چڑھ چکی ہے۔ مودی کا دوسری دفعہ وزیر اعظم بن جانا اسی انتہا پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آنے والے الیکشن میں بھی BJP کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے۔ کانگریس ایک سیکولر جماعت تھی، مگر وہ حالات کا رخ دیکھ کر وہ بھی ہندو توا اور انتہا پسندی کے جذبات کو پروان چڑھا رہی ہے تاکہ BJP کو دہلی کے ایوانوں سے دور کیا جا سکے۔ جو وہاں کی سیاست کے نبض شناس ہیں، ان کے بقول مودی تیسری دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، کیونکہ اب مودی اور اس کے اتحادیوں کا جو شدت پسندی کا ایجنڈا تھا وہ اب ایک تنا آور درخت بن چکا ہے۔ عام ہندو قبل مسیح میں ہندوؤں کی جو ایک بڑی ریاست تھی جس کا بادشاہ گپت موریہ تھا، عام ہندو اس متحدہ سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے اقلیتوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہری دیوار کے اجتماع میں نسل کشی کے یہ اعلانات اسی طرف اشارہ ہیں۔ اعتدال پسند ہندو حلقے اور سماجی رہنما، ریٹائر سول اور فوجی بیوروکریٹس اور دانشور حلقے ایسے حالات کو دیکھ کر سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فوج کے اندر سے بغاوت کے اثرات اب واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر سندیپ تھاپڑ، جو انڈیا کے دفاعی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں بھارت کے حالات اب وہی بن رہے ہیں جو 71 میں پاکستان کے تھے۔ انڈیا کا شیرازہ اب بکھرنے والا ہے۔ وہ لائیو شو میں پوری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 کے قریب دانشوروں نے، بیوروکریٹس نے اور سابقہ 5 فوجی سربراہوں نے مشترکہ طور پہ مودی کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے کہ مودی جی باز آ جاؤ، ایسے اقدامات سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی اور بار بار ہندو راشٹریہ کے قیام کا بھی اس خط میں حوالہ دیا گیا۔ فرقہ واریت کی یہ آگ مسلح افواج کا اتحاد اور مورال ڈاؤن کر رہی ہے۔ سکھوں، عیسائیوں اور دلتوں پہ مظالم کا بھی اس خط میں تذکرہ کیا گیا اور ایسے اقدامات کی سخت مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے چوٹی کے 76 وکلاء نے بھی چیف جسٹس آف انڈیا کے نام خط لکھا ہے کہ وہ انتہا پسندوں کے خلاف از خود نوٹس لیں۔ دوسری طرف انڈیا کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے نیو یارک ٹائم میں بھی مسیحیوں پہ ہونے والے حملوں کی 2 صفاتی رپورٹ شائع کی گئی ہے اور سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے اندر انسانیت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ انڈین فلم انڈسٹری کے ایک بڑے اداکار نصیر الدین شاہ نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اب مقابلے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اویسی برادران اور دیگر مسلمان رہنما اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ انتہا پسندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ حقیقت میں ہندوستان کی نام نہاد سیکولر آئیڈیالوجی کا بھی اب خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ انڈیا کے بانی گاندھی جی کو اب کھلے عام لان تان کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انتہا پسند لیڈر گاندھی کو آئے روز
बरसरेआम बुरा भला कहते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस मुल्क के सियासी लीडर अपने बानी को गालियां निकालें और बुरा भला कहें, इस मुल्क की सलामती का क्या हाल होगा। नथुराम गोडसे, जिसने गांधी को कत्ल किया था, उसे एक महान देवता बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि वो एक मामूली गुंडा और मवाली था। यूँ नज़रियाती तौर पे, अंदरूनी तौर पे और दिफाई तौर पे इंडिया शदीद खलफशार का शिकार हो चुका है। शायद अब हालात ग़ज़वा-ए हिंद की तरफ जा रहे हैं। मोदी की वाज़े और फोश गलतियाँ इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं कि शायद अल्फाज में उसका अहाता ना हो सके। हिंदुस्तान का वो नक्शा जो मुसलमान फातहीन से पहले का था, जब इंडिया 507 रियासतों में तकसीम था, क्या तारीख अपने आप को दोबारा दोहराएगी? ये तो आने वाले माओ साल में जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि मोदी और उसके चेले चमचे मामलात को बहुत ज़्यादा उलझा चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की सदाए पाकिस्तान टीवी की सदा। अस्सलाम वालेकुम।